بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بال ایک ایسا دیوتا جو آج بھی موجود ہے۔ بال کی لوگ پوجا کیوں کرتے ہیں اور مسلمان بال کو کیوں مانتے ہیں؟ کیا بال ابھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے؟ اس ویڈیو میں ہم ان سارے حقائق سے پردہ ہٹائیں گے۔ ایک ایسی قوت جسے زمانہ قدیم سے پوجا جاتا رہا، انہی شیطانی قوتوں میں ایک نام بال ذباب یا بال کا ہے۔ بال دراصل عربانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آقا، سردار یا مالک کے ہیں۔ زمانہ قدیم میں سیمڑی یا سہامی اقوام اس لفظ کو خدا یا خدا کے معنی سے استعمال کرتے تھے اور انہوں نے ایک خاص دیوتا کو بال کا نام دیا۔ تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے بابل سے لے کر مصر تک پورے مشرقی وسطیٰ میں بال کی پوجا کی جاتی تھی۔ خصوصاً لبنان، شام، فلسطین کے پوہانی، اراموں اور کنانی قومیں بال کی پوجا کرتی تھیں، اور بال تاریخ میں پوجے جانے والا سب سے بڑا اور مشہور دیوتا تھا۔ اس بال دیوتا کا سب سے بڑا مندر شام کے شہر اوگارف میں تھا، جو 2000 سال قبل عیسوی میں اشوری حکومت کا حصہ تھا۔ جب 19ویں صدی میں غارق کے علاقے میں ماہر اسلسل نے کھدائی کا کام شروع کیا تو انہیں وہاں زیر زمین ایک عظیم الشان محل اور کھنڈر ملا، جس میں کئی تختیاں اور 500 کمرے موجود تھے۔ اس محل میں پانی کا انتظام، غسل خانہ اور سونے کا ساز و سامان موجود تھا۔ انہی عمارتوں میں بال دیوتا کا ایک بہت بڑا مندر تھا، جس کے اندرونی کمرے میں بال کا بت رکھا ہوا تھا۔ اس مندر میں رکھی تختیوں میں بال دیوتا کی تاریخ، طاقت اور قوت کے بارے میں اگاتی زبان میں معلومات لکھی ہوئی تھی، جس کے مطابق بال طوفان کا دیوتا ہے جو زمین کا سردار ہے۔ بال نہایت طاقتور اور متکبر دیوتا ہے جو دوسرے دیوتاؤں اور انسانوں پر حکومت کرتا ہے۔ بال نے ایل نامی دیوتا سے لڑائی کی تھی۔ اس جنگ میں شکست کے بعد وہ عالم ارواح میں چلا گیا۔ بال کی بیوی اسیریت اور بہن انت، جو محبت اور جنگ کی دیوی ہیں، جو ایل کو قتل کرتی ہیں اور بال کو اس کی حکومت دوبارہ مل جاتی ہے۔ ان تختیوں پر لکھے منتر گیت کنانی لوگ نئے سال پر، فصل کی کٹائی یا مذہبی تہوار پر پڑھتے ہیں۔ بال کی پرستش کرنے والوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بال کی حکومت ہی انسانی تہذیب کے لیے ضروری ہے اور وہی فصلوں اور مویشی کی حفاظت کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس عہد وسطیٰ کے عیسائیوں کا یہ ماننا تھا کہ بال کے پڑھنے سے ایک شخص سچے نبی اور خدا سے نفرت کرنے لگتا ہے، اور بال کی پرستش کے نتائج میں وہ زناکاری، جنگ، فحاشی اور ہر برائی عام ہو جاتی ہے۔ لہٰذا بال پرستش ایک شیطانی اور غلط مذہب ہے۔ اگاتی تختیوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بال ایک بچھڑے کے ساتھ مباحثت کرتا ہے، جس سے وہ بچھڑے کا روپ اختیار کر لیتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ بال کے پجاری بھی زنا جیسے عمل کو غلط نہیں سمجھتے تھے اور بدکاری کو ایک مذہبی طور پر ادا کرتے تھے۔ اگر عہد نامہ قدیم کی بات کی جائے تو اس کے مطابق بال کوئی افسانوی بزرگ نہیں تھا، بلکہ بال مخلوق سچ میں وجود رکھتا تھا۔ بال جہنم کے 7 شہزادوں میں سے ایک تھا جو لالچ اور زناکاری کے گناہ کی نمائندگی کرتا تھا۔ اس کے پاس شیطان کا ایک لشکر تھا جو اس کے مددگار ہیں اور جو اسی کے حکم پر کام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب لوسیفر یعنی شیطان ابلیس خدا کا ایک نیک بندہ تھا تو اس وقت بال لوسیفر کی جگہ لینے کی خواہش رکھتا تھا۔ جب لوسیفر نے خدا سے بغاوت کی تو اسے زمین پر پھینک دیا گیا، تو کئی اور جن اور شیطان نے بھی اس کا ساتھ دیا، اس میں بال بھی شامل تھا۔ لوسیفر کے ساتھ دیتے ہوئے بال اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے قوم نوح کو بھی گمراہ کیا اور اس کے بعد انہی کی قوم کو اپنی پوجا میں لگا دیا۔ سیمیٹک کہانیوں کے مطابق بال نے خود کو ایک بیل کے طور پر پیش کیا تھا جس کے بت کنان کے ہر مندر میں رکھے ہوئے تھے۔ بعد کے زمانے میں بال مختلف قسم کے مونسٹر اور عجیب اور غریب شکلوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، جس میں ایک بکرا جس کی بہت بڑی دم ہے، یا بہت بڑی مکھی، یا دوسرے عجیب اور غریب انسان نما جانور شامل ہیں۔
عالمی سطح پر بال دیوتا کو شہرت جب ملی جب ابراہیمی مذہب نے بال دیوتا کی پوجا کرنا شروع کر دی اور یہودی نے بال دیوتا کو اپنا خدا بنا لیا۔ دراصل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد فلسطین میں آباد ہوئے تو وقت گزرنے کے ساتھ بنی اسرائیل نے توریت کی مخالفت کرنا شروع کر دی اور مشرک قوموں کے ساتھ شادی اور تعلقات بنائے، لہٰذا بنی اسرائیل کے اندر بھی شرک کی بیماریاں پھیلنے لگیں۔ بال ہی وہ دیوتا تھا جس کی پوجا بنی اسرائیل نے جب شروع کی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ سیر پر گئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں یہ کام شروع کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ بال ہی وہ دیوتا ہے جس نے ہمیں فرعونیوں سے نجات دی اور ہمیں فرعونیوں کی طرح امیر بنا دے گا اور وہی ہمیں نجات دے گا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے پر اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ ان بال کے پجاریوں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے خدائے ون کا انکار کیا ہے جس خدائے ون نے انہیں مشکل وقت میں نجات عطا فرمائی۔ بائبل کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ نوح بن نوح کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کو ابلیس نے گمراہ کر دیا۔ وہ لوگ بال اور استاری کی پوجا کرنے لگے اور خدائے ون کو بھول گئے۔ علماء اکرام اور قاضیوں نے انہیں بہت سمجھایا اور انہیں شریعت موسیٰ پر لوٹ آنے کی ہدایت کی، مگر وہ اس شرک پر ڈٹے رہے۔ بنی اسرائیل نے بال کے نام کے مندر بنائے۔ ان مندر میں کھلے عام زناکاری ہوتی تھی۔ ان مندر میں جانور کی قربانی بھی دی جاتی تھی اور نذرانے بھی چڑھائے جاتے تھے۔ کہتے ہیں بال دیوتا بچوں اور عورتوں کی بلی مانگتا تھا، لہٰذا بال کے پجاری انسانوں کو اس کے آگے ذبح کرتے تھے۔ صورتحال اس قدر بدتر ہو گئی تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس کے آگے ذبح کر دیا جاتا تھا۔ اس زمین پر جتنی پرانی انسانی تاریخ ہے، شاید شیطان پرستی بھی جب سے ہی وجود رکھتی ہے۔ اس زمین پر شر اور برائی بڑے پیمانے پر موجود ہے۔ اگر خدا چاہتا تو اسے ایک کلمہ کن کے ذریعے بھی ختم کر سکتا تھا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا ان برائیوں کو مٹانا نہیں چاہتا، بلکہ اس نے یہ ذمہ داری اور اختیار ہم انسانوں کو دے دیا ہے۔ در حقیقت برائیاں اور اچھائیاں ہی انسانوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے، جس گناہ پر ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ ان برائیوں اور شر میں شیطان کی پوجا ایک تاریخی حقیقت ہے جو آج بھی موجود ہے۔ ابھی بھی بال کے اوپر بہت سارے ایسے حقائق ہیں جن کے اوپر پردہ ہٹانا باقی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر ایک اور پوری ویڈیو بناؤں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور آپ کون سی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو کون سا ٹاپک اچھا لگتا ہے مجھے کمنٹ میں بتائیں، میں اس کے اوپر ویڈیو ڈالوں گا۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو 1% بھی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔